اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 106 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورت نمبر 26 الشعراء، پارہ ہے 19واں وقال الذین، اور آج ہم کریں گے 106 سے 117 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 106 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی نوح نے، کیا نہیں اپناتے تم تقوی؟ تقوی کے معنی ڈر، محبت، طریقہ زندگی، رہن سہن اللہ کا، اور اسی بات کو ہم دہراتے ہیں ہر اپنی ویڈیو میں کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ یہی رہن سہن کا طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا، اور یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو 106 کے ترجمہ ہم نے پڑھا، اب ہم پڑھتے ہیں 107۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں ہوں تمہارا رسول، رسول امین یعنی امانت دار رسول، یعنی امانت میں خیانت نہ کرنے والا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اختیار کرو تقوی، بندگی، ڈر اللہ کا، اور اطاعت کرو میری۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور نہیں مانگتا ہوں میں تم سے اس کام کا اجر یا بدلہ یا صلہ، کوئی نہیں ہے میرا اجر مگر ذمہ ہے رب العالمین کا۔ رب العالمین کا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذمہ ہے، جو اس نے مجھے دیا ہے وہ پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، میرا اس کی کوئی اجرت نہیں ہے، کوئی صلہ میں نہیں مانگتا تم سے، میں صرف پیغام رسانی کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کی۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اختیار کرو تقوی یعنی بندگی اور ڈر اللہ کا، اور اطاعت کرو میری۔ قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون، تو کہنے لگی قوم نوح، کیا ایمان لے آئے ہم تم پر، جبکہ اتباع یعنی پیروی کر رہے ہیں تمہاری حقیر اور رذیل ٹھکرائے ہوئے لوگ۔ تو اس طرح برا بھلا کہا انہوں نے نوح کو، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، کہا نوح علیہ السلام نے، اور نہیں علم مجھے جو کیے اعمال انہوں نے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، یقیناً حساب ہے ان کا مگر ذمہ ہے میرے رب کے، کاش اگر ہوتا تم کو کچھ شعور تو تم سمجھ پاتے۔ وما انا بطارد المومنین، اور نہیں ہوں میں دھتکارنے والا مومنین یعنی ایمان والوں کو۔ ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر تنبیہ کرنے والا برملا اور دو ٹوک۔ سو رسول کا کیا پیغام ہے؟ رسول کا صرف تنبیہ کرنے والا، ڈرانے والا، پیغام رسانی کرنے والا، اللہ کا حکم سنانے والا، اور حکم بھی کیسا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور باقی نبیوں پر بھی وحی کے ذریعے اتارا، ایسا حکم۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، کہا قوم نے اگر باز نہیں آئے تم اے نوح تو شامل ہو کر رہو گے تم البتہ ان لوگوں میں سے جو سنگسار ہوئے۔ تو ان کو دھمکی لگا دی کہ اگر تم ایسی باتیں کرنا بند نہیں ہوئے اور یہ پیغام رسانی تم نے اللہ کی بند نہ کی تو تمہیں ہم سنگسار کر دیں گے، یعنی پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، قال رب ان قومی کذبون، فریاد کی نوح نے اے میرے رب یقیناً قوم نے میرے جھٹلا دیا ہے مجھ کو۔ تو اب ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف واپس رجوع کیا، انہوں نے فریاد کی کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، یہ ماننے والے نہیں ہیں اور مجھ کو مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو اس طرح آج ہم نے آیت 106 سے 117 تک کی تلاوت کی۔ سورت ہے الشعراء۔ آج ہم سورتوں کے نام دہرا لیتے ہیں۔ یہ 26ویں سورت ہے الشعراء۔ شروع ہم نے کس طرح کیا تھا؟ پہلی سورت سورہ فاتحہ،
دوسری صورت سورہ بقرہ، تیسری صورت سورہ آل عمران، چوتھی صورت سورہ نساء، پانچویں صورت سورہ مائدہ، چھٹی صورت سورہ الانعام، ساتویں صورت سورہ الاعراف، آٹھویں صورت سورہ انفال، نویں صورت سورہ توبہ، 10ویں صورت سورہ یونس، 11ویں صورت سورہ ہود، 12ویں صورت سورہ یوسف، 13ویں صورت سورہ رعد، 14ویں صورت سورہ ابراہیم، 15ویں صورت سورہ الحجر، 16ویں صورت سورہ النحل، 17ویں صورت سورہ بنی اسرائیل، 18ویں صورت سورہ الکہف، 19ویں صورت سورہ مریم، 20ویں صورت سورہ طٰہٰ، 21ویں صورت سورہ انبیاء، 22ویں صورت سورہ حج، 23ویں صورت سورہ المومنون، 24ویں صورت سورہ نور، 25ویں صورت سورہ الفرقان، اور ابھی ہم 26ویں صورت پڑھ رہے ہیں، اس کا نام ہے الشورى۔ 26ویں صورت میں ابھی ہم ہیں، اس کا نام ہے الشورى۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔